بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر، گریٹیٹیوڈ، کیا ہماری زندگیوں میں یہ گریٹیٹیوڈ شکر ہے؟ ہم ریلس میں اسکرول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے ہمیں گریٹیٹیوڈ کرنا ہے، جرنل گریٹیٹیوڈ کرنا ہے، زندگی میں ہر دن آپ کو گریٹیٹیوڈ کرنا ہے، رات کو سوتے وقت آپ کو گریٹیٹیوڈ کر کے سونا ہے۔ لیکن وہ اصل شکر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، قرآن شریف میں دیا ہے اور ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے، کیا وہ شکر ہماری زندگیوں میں ہے؟ کیا وہ سکون ہماری زندگیوں میں ہے جس سے ہم شکر ادا کریں؟ تو بتائیں، کیا آپ کی زندگی میں پرسکون ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں سکون ہے؟ کہ آپ کے پاس سکون جیسی نعمت ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو اس کی وجہ تلاش کریں کہ آپ کے پاس شکر کیوں نہیں ہے، ایسا کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس سکون نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ بے چین ہیں۔ دیکھیں، میرے نظریے میں دو چیزیں انسان کو بے سکون کر دیتی ہیں، ایک اللہ کی قائم کری ہوئی حدود کو توڑنا، یعنی حرام راستہ اختیار کرنا یا اللہ کی نافرمانی کرنا، اور دوسری ہے ناشکری، نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہ رہنا۔ لیکن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں میں سے آپ اپنا جائزہ لیجیے، اپنے لائف دیکھیے، اپنے اندر جھانکیے کہ میری زندگی میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں بے سکون ہوں، میری زندگی میں وہ سکون نہیں ہے۔ اگر تو آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی بارش میں اسے ڈبو دیں، یعنی کہ اتنے نیک اعمال کریں، خود کو بدلنے کی، خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں، لیکن مایوس ہو کر ہار مان کے نہیں بیٹھنا ہے۔ دیکھیں، شیطان ہماری نفس کے ساتھ ہمارے جسم میں، ہماری زندگی میں ہے، دوڑ رہا ہے، تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، خود کے وسوسوں کو، خود کے مائنڈ کو، خود کو، ہم اپنے آپ کو، اپنے نظام کو ہمیں خود چلانا ہوگا۔ تو اگر ہم کچھ ایسے چیز کر رہے ہیں جس سے ہم ہار چکے ہیں، جس چیز کے آگے ہم بے بس ہو چکے ہیں کہ اب میں یہ چیز چینج نہیں کر پا رہی ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسے اپنی نیکیوں میں ڈبو دینا ہے، کیونکہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو ہم باقی کی 10 چیزیں ہم بہت بیسٹ کریں۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، یعنی ناشکری۔ ناشکری کا یہ علاج شکر گزاری کی عادت ہے۔ آپ کو علاج کیا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ شکر زبان سے، دل سے اور اعمال سے شکر کرے جاتے ہیں۔ شکر کی 3 اقسام ہیں، شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے اور اپنے اعمال سے کیا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ کل آپ کے پاس وہی نعمتیں ہوں گی، وہی چیزیں ہوں گی جو جن چیزوں کا شکر آپ آج ادا کریں گے، وہی چیزیں آپ لوگوں کے پاس کل ہوں گی۔ اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں مجھے دیں کہ آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا آپ کو، کیسا لگے گا، آپ کیسے شکر ادا کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کو ایک ایک چیز نعمت لگنے لگ جائے گی، ہر وہ پانی کا گھونٹ، ہر وہ نوالا، ہر کتاب، کاپی، فون اور بستر، آپ کی خود کی صحت، اپنا پریوار، گھر بار، آپ کو ہر چیز کا لگنے لگ جائے گی نعمت۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کل یہ چیز جانے والی ہے اور اگر اسے پانا ہے تو یہ تبھی ملے گی جب ہم اس کا اصل شکر ادا کریں گے۔ یہ ہے شکر۔ جب اپنی نعمتوں کو ہم سمجھیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تب ہمارے دل سے شکر ادا نکلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7430، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو مال اور جمال میں تم سے کمتر ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے فاحق ہے یا لاحق تر ہے، اس کے لیے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ اور ابو معاویہ نے یہ کہا ہے، 2 نعمت جو تم پر کی گئی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناشکری سے بچیں، اور دل میں سکون لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کم وہ وسائل رکھتے ہیں، جن کے پاس ہم سے کم اپرچونیٹیز ہیں، ہم سے کم فیسلٹیز ہیں، ہم سے کم چیزیں ہیں، جن لوگوں کے پاس، ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی چیز کو اپنے سے زیادہ میں دیکھنا تو ہمیں اس انسان کو دیکھنا جس کے پاس ہم سے زیادہ عبادت ہے، جو ہم سے زیادہ عبادت کرتا ہے، جس کے اعمال بہت اچھے ہیں، جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو ہمیں وہ چیزیں اپنے سے اوپر والوں کی دیکھنی ہے اور اپنے سے نیچے والوں کو، ان لوگوں کو دیکھنا جن سے ہم سے بھی کم ہے، جن لوگوں کے پاس، تاکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیں، شکر کے الفاظ زبان سے بھی جاری رہنے چاہیے اور دل اور اعمال سے بھی جاری رہنا چاہیے۔ دل اور اعمال سے بھی جس نعمت پر آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اسے ان لوگوں کی خدمت میں استعمال کریں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ دل سے اور اعمال سے، زبان سے انسان کا شکر ادا رہے گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت دی، الحمدللہ آپ کا بہت شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ دل سے اور اعمال سے جو نعمت میرے پاس ہے اس نعمت کو میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جن کے پاس نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم ایک شکر ادا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بانٹ کر جو نعمت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہ شکر ادا کرنا ہے۔ مثلاً اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ شکر ادا کرنے کا بہترین عملی طریقہ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ عام نہیں ہے۔ شکر کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شکر کرنے والے کا اس کے سامنے عاجز ہونا۔ نمبر 2، جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ محبت کرنا۔ نمبر 3، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا۔ نمبر 4، اس پر اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 5، اور یہ کہ اس نعمت کو اس جگہ استعمال نہ کرے جہاں نعمت دینے والا پسند نہ کرتا ہو۔ شکر کرنے والے کا اس کے سامنے عاجز ہونا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ محبت کرنا۔ نمبر 3، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا۔ نمبر 4، اس پر اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 5،
اور یہ کہ اس نعمت کو اس جگہ استعمال نہ کرے جہاں نعمت دینے والا پسند نہ کرتا ہو۔ یہ پانچوں چیزیں ہی شکر کی اساس ہیں اور ابھی انہی پر اس کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہو تو شکر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کم ہو جائے گی۔ جس نے بھی شکر کے بارے میں گفتگو کی ہے اس کی گفتگو کا نتیجہ یہی ہے اور وہ اسی پر گھومتی ہے۔ ابھی جو بتائی یہ بنیادیں تھیں، اب جو ہے کہ یہ دو طریقے کی شکل میں ہے، دو طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے۔ قرآن میں شکر جو میں بیان ہوا ہے، دو طرح سے بتایا گیا ہے۔ زبان کا شکر یعنی اللہ کا نام لینا اور زبان سے اعتراف کرنا۔ دوسرا ہے عملی شکر جس پر قرآن بار بار زور دیتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، وقت، صلاحیت۔ آپ کی نعمتیں کیا ہیں؟ آپ کی وقت، آپ کی نعمتیں، صلاحیت جو بھی آپ کے پاس ہے، اور وسائل کو مثبت راستے میں استعمال کرنا، ایسی اچھی جگہ استعمال کرنا کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ شکر کی بنیاد، ایک طریقہ، ایک پارٹ جو کہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس پر زور دیا گیا ہے، اسے سمجھیں۔ یہ چیزیں انسان اپنی لائف میں کم لیتا ہے۔ شکر کی اصل حقیقت یعنی صرف الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے شکر۔ دیکھیں، شکر الحمدللہ کہنا بھی بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق دی، لیکن اس چیز کو فیل کرنا، اپنے دل میں اتارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح راہ پر خرچ کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ جن کے ذریعے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی اپنے دل میں یہ چیز فیل ہونی چاہیے کہ ہاں الحمدللہ ہمیں ان سے ملی، انہوں نے ہماری مدد کری، یا کچھ بھی whatever جو بھی ہمیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی احسان مند ہے۔ یعنی شکر کا تقاضا عملی خدمت اور فائدہ پہنچانا ہے، یہی اصل شکر ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زبان سے الحمدللہ کہنا بھی شکر کی ایک قسم ہے، لیکن حقیقی شکر اللہ کی راہ میں اس کی دی گئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں خرچ کرنا ہے، اور ناشکری اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کی دی گئی صحت کو، وقت کو، اعتضاء کو گناہوں میں خرچ کرتا ہے وہ ناشکر ہے۔ شکرانی کے طور پر مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اچھے اعمال بھی کیے جا سکتے ہیں۔ زبان سے الحمدللہ کہنے کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین تک کی وسعت کو بھر دیتا ہے کہ کتنا قیمتی ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پورا انسان کتنی بھی کچھ بھی کر لے لیکن وہ نہیں بھر سکتا، زمین سے آسمان تک کی دوری کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ کہاں سے کہاں کی کر پا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ شکر اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ شکر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شکر کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گئی نازل کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورہ فاتحہ کو الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ آخر کچھ تو بات ہوگی، جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ سورہ کو نہ صرف ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد و تعریف ہے، اور خدا تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی چیزوں کو ڈبل کر دوں گا۔ اور شکر کی اہمیت اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ جب جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف عیش و عشرت ہوگی، لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی، یعنی شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ سے ہر وقت الحمدللہ کی حمد نکلتی جائے گی، جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتی ہے، جس طرح سے سانس جاری رہتی ہے ہماری اس دنیا میں، ایسے جنت میں ہمارے شکر الحمدللہ کی حمد جاری رہے گی۔ اس طرح جنت میں بالآخر حمد جاری رہے گی۔ شکر کی عادت اپنے اندر توقع کریں، اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے پریوار، اپنی آل اولاد، سبھی کے اندر شکر کی عادت ڈالیں۔ صبح سے شام تک کی ہر چیز میں شکر، صبح اٹھ گئے الحمدللہ آپ سلامت ہیں، شکر کریں، رات کو سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پریوار صحیح ہے، آپ کا کام چل رہا ہے، سب چیز، ہر چیز میں الحمدللہ کہنے کی عادت۔ صحیح وقت، صبح وقت پر ناشتہ مل گیا، نماز مل گئی آپ کو، اور نہ گھر والوں کو دیکھ لیا، وہ سب سلامت ہیں، بس الحمدللہ کہتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔